موجود ہیں. وہی پلیٹ فارم ہے میرا خیال سر وہ اگر بھٹی صاحب اس پہ کامنٹ نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی. بھٹی صاحب پلیز گو ہیڈ. بسم اللہ کرائیں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوثر بھائی جو خود بھی ایک صحافی رہ چکی ہیں ان کی زبان سے حامد میر صاحب کا نام سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جان جو رزلٹس آ رہے تھے, میں معذرت کرتا ہوں. نہیں آپ وہ میں چونکہ آپ سامنے بیٹھے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اور ایشو یہ ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں ان کے کہنے پہ, یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب کا نے ایک لفظ بولا یا ایک فقرہ بولا, حالانکہ وہ آپ سیاق و سباق دیکھ لیں. ہم کبھی آن ایئر ہوتے تھے, کبھی کیمرے کی دوسری طرف بیٹھے ہوتے تھے, ہمارے سارے وہ 3 دن وہیں گزرے. حامد میر صاحب یعنی آپ اس ملک میں اگر کوئی باہر سے کسی صحافی کو دیکھے تو حامد میر نمبر 1 پہ آتا ہے. حامد میر صاحب نے کیا خبریں بریک کی ہیں وہ چھوڑ دیجئے. حامد میر صاحب کس سیاق و سباق کے تحت, کریں صحافیوں کی, بہت بڑے نمبر 1 ہیں, بہت بڑے نمبر 1 ہیں سر, بہت. بھائی جان آپ بولنے دیں گے کہ نہیں بولنے دیں گے؟ بات سن لیں بھٹی صاحب کی بات دیں گے سر, بولیں بسم اللہ. سوری ونس اگین بولنے دیں گے. آپ کی فہرست ہو سکتی ہے, منصور بھائی کی اپنی فہرست ہو سکتی ہے, میری اپنی فہرست ہو سکتی ہے, رائے ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے کس سیاق و سباق کے ذریعے کہا تھا. پتہ ہے کیا ہو رہا تھا اس الیکشن میں؟ پتہ ہے کس طرح رزلٹ پاکستان تحریک انصاف کے آ رہے تھے, کتنی سیٹوں سے لیڈ کر رہی تھی؟ پتہ ہے پھر سہولت کاری کیسے ہوئی؟ پتہ ہے پھر رزلٹ کیسے لیٹ ہوئے؟ پتہ ہے پھر انٹرنیٹ کیسے بند ہوا؟ پتہ ہے پھر کس طرح رزلٹ تبدیل ہوئے؟ پتہ ہے پھر جیتے ہوئے نے کہا کہ یہ ہماری سیٹ نہیں ہے, ہارے ہوئے نے کہا کہ ہم تو ہار گئے لیکن جیتا کوئی اور ہے. پتہ ہے پھر آپ کے ڈاکٹر نثار چیمہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو جتوا دیتے, میں نے کہا اس ضمیر کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتا. پتہ ہے یاسمین راشد کا حلقہ, پتہ ہے ریانہ ڈار کا حلقہ, پتہ ہے کس طرح رزلٹ جو ادھر تھے اور ادھر آ گئے. پتہ ہے لیاقت چٹھا کا 50-50 ہزار والا. پتہ ہے ابھی تک دھاندلی تحقیقات ٹربیونلز نہیں مکمل کام نہیں کیا, حالانکہ 6 مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے تھا یہ سارا کچھ. آپ یہ واحد الیکشن ہے بھائی جس میں جوید لطیف سے لے کر نثار چیمہ تک, حافظ نعیم سے لے کر لشکری رئیسانی تک سارے متفق ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور جن پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں جن پہ آپ تنقید کرتے ہیں کہ فیض حمید یا جن باجوہ, ادھر سے لے کر یہاں تک اگر آپ آ کے دیکھیں تو کیا آپ کو نواز شریف صاحب کس طرح گئے, کس طرح واپس آئے, کس طرح گئے, کس طرح واپس آئے. تو میرے بھائی ایشو یہ ہے کہ آپ نے سارا کہا کہ ایک حامد میر صاحب نے فقرہ بولا, اس پہ سارا بائی کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ, الیکشن کمیشن پورا موجود, آروز پورے موجود, سارے حامد میر صاحب کو سن رہے تھے کہ اب وہ کی کہیں گے تو اسی کی کریں گے. اور دوسرا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک حامد میر صاحب کے جملے سے جو ہے پورا الیکشن ادھر سے ادھر چلا گیا. مطلب یہ کوئی کچھ سمجھ آتی ہے؟ جواب دینے دیں تو میں دے دیتا ہوں سر. یہ اچھا پھر دوسری بات ابھی آپ نے کہا نا وزیر اعظم چوتھی بار نواز شریف, یہ چلو چھوڑ دیجئے, یہ دلیل کے ساتھ انہوں نے بتا دیا. کیا دلیل دی ہے میرے بھائی نے؟ اچھا گولی نہیں چلی, میں رات گئے وہیں تھا عطا تارڑ صاحب, اور گولی چلی, ہوائی فائرنگ ہوئی اسحاق ڈار صاحب. اب مجھے بتائیں ان میں سے کون سی فیک نیوز ہے؟ او بھائی آپ فیک نیوز کے خلاف لا رہے ہیں. او بھائی آپ کا تو مریم نواز کہہ چکی میری بیرون ملک کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں, اور اگلے انہوں نے 2.25 ارب کے اثاثے ڈکلیئر کر دیے تھے. آپ ہیں فیک نیوز کے. اور 16 قسم کا کانٹینٹ ہے بھائی پیکا میں, 16 قسم کا. آخری منٹ ہے بھٹی صاحب, آخری منٹ جی نہیں, ایک صرف ایک جملہ بھٹی صاحب آپ نے کہا میں صرف ایک جملہ میں کوثر بھائی, مجھے بڑی دکھ ہوگا اس وقت جب آپ عدلیہ سے ریلیف لینے جائیں گے, آگے 26ویں آئینی ترمیم کھڑی ہوگی. جب آپ ہماری طرف آئیں گے تو آگے پیکا ترمیمی بل کھڑا ہوگا. جب آپ جلسے جلوس کرنے جائیں گے, جب اپوزیشن میں ہوں گے تو آگے 3 سال 10 سال والی قانون سازی ہوگی. اور جب آپ الیکشن کمیشن کے طرف جائیں گے تو آگے الیکشن ایکٹ ترمیم 1, الیکشن ایکٹ ترمیم 2 ہوگی, اور آپ کو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا.